नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन, आज कुछ अहम तरीन या ऐसी कोई ख़ास ख़बरें नहीं थी जो आप लोगों के सामने पेश कर सके, इसलिए आप लोगों की गुज़श्ता 15 दिनों से पूछे जा रहे 2 सवालात के जवाबात लेकर के आज सुपर प्राइम टाइम में हाजिर हुआ। एक तो ये है कि हमने ऐलान करवा दिया था कि इमसाल से सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानियों का एहतिमाम किया जाएगा और उसके लिए हम लोगों ने गुज़श्ता 15 दिनों से ग्राउंड रियलिटी क्या है उसे देखने और परखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इमसाल ये मुमकिन है इस तरह करना। वजह साफ है, एक तो कोरोना वबा की वजह से और लॉकडाउन जिस अंदाज से इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में चल रहा है, कब तक लॉकडाउन जारी रहेगा इसका पता नहीं है, बढ़ भी सकता है और ये सिलसिला ईद उल अज़हा तक भी चल सकता है या ईद उल अज़हा के बाद भी कंटिन्यू हो सकता है अगर हालात ऐसे ही रहेंगे जैसे इस वक्त हैं। कोविड-19 का जिस अंदाज में इस वक्त फैलाव है, ऐसे हालात में अमानत लेने के बाद क्या मुस्तहिकीन तक हम आपकी अमानत पहुंचा पाएंगे, ये एक अहम तरीन सवाल था। और क्या हमारी टीम इस मुस्तैदी से काम कर पाएगी, ये असल सवाल था। कि अमानतें इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमानत मुस्तहिकीन तक पहुंचाना ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। लिहाजा हमने ऐसे इलाक़ों की तफसीलात इकट्ठा करना शुरू की कि जहां मवेशियां सस्ते दामों में मिल सकें और क़ुरबानी हो सके। तो जब ऐसे इलाक़ों के बहुत सारी डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया तो पता चला कि वहाँ गुज़श्ता कई सालों से दीगर कई मदारिस के ज़ेर एहतिमाम और कई तंजीमों के ज़ेर एहतिमाम इज्तिमाई क़ुरबानियाँ हो रही हैं और वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, मुस्तहिकीन तक पहुँच रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेहतरीन नेमुल बदल नसीब करे जो इस तरह की मुस्तहिकीन तक, मज़लूमों तक और मजबूरों तक हर साल इस तरह की कोशिशें करते हैं। मतलब साफ़ है कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ मुदाखलत करना न सिर्फ बेवकूफ़ी है, ये हासिदीन के इजाफे का भी सबब बना सकती है। इस वजह से हमने इस फ़ैसले को तर्क कर दिया। तो दूसरी ऐसी रियासतों की जानिब हमारी नज़र गई जहाँ ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन वग़ैरह की बहुत बड़ी तादाद है और मुहाजिरीन की भी, और वहाँ क़ुरबानी करना भी कुछ आसान है और सहूलतें मैसर हो सकती हैं थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद। मगर मसला यहाँ ये है इन इलाक़ों में कि वहाँ मवेशियाँ बड़े महंगे हैं। ऐसे हालात में हम कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे कि क्या करें। तो एक जगह से तयक्कुन मिला कि ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ पर कोई तंजीम नहीं पहुँची और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी है, महीने गुजर जाते हैं जहाँ गोश्त वगैरह देखा नहीं जाता और ख़रीद कर खा भी नहीं सकते, वहाँ ये काम हो सकता है। तो फिर हमने फ़ैसला कर ही लिया कि चलिए जब क़ुरबानी कर ही रहे हैं और लोग अगर हिस्सा ले भी रहे हैं तो थोड़े बहुत आगे पीछे के साथ मुमकिन है कि अगर उनके अंदर इखलास है तो वो लोग इस तरह की थोड़ी महंगी हिस्से में हिस्सा ले सकते हैं और इस तरह के इलाक़ों में आगाज़ करके भी देख लेते हैं। इन इलाक़ों में महंगाई की वजह से आपको एक हिस्से के लिए 2500 रुपये अदा करने होंगे। अब इसमें मैं मज़ीद तफसीलात में नहीं जाऊँगा क्या है, लिहाजा जो अहबाब हिस्सा लेना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ़ एक नंबर मखसूस कर दिया गया है जो इस वक्त आपको नीचे नज़र आएगा, उस पर व्हाट्सएप कर दें। हालात की नज़ाकत को समझते हुए इस सिलसिले में ज़्यादा गुफ्तगू और सवालात ना करें, थोड़े बहुत तफसीलात लें और फौरी फ़ैसला कर लें, ये बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि अक्लमंदों को इशारा काफ़ी हो जाता है। नीचे दिए जा रहे नंबर पर सिर्फ इसी सिलसिले में गुफ्तगू होगी और इस नंबर को किसी भी ग्रुप में ऐड करने की आपको इजाज़त नहीं है। दूसरा जो सवाल जिसको आप लोग बार बार पूछते रहे गुज़श्ता 8 दिनों से कि वबा की इस दौर में क़ुरबानियों का क्या हुक्म है, कोई वजाहत करे। नाज़रीन, साफ बात है कि ये शरई मसला है और मैं मुफ्ती नहीं हूँ और ये मामला मुफ्तियान किराम ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। और सोशल मीडिया में आजकल ये बहस भी ज़ोरों शोरों से है कि क़ुरबानी के बजाय
اس کی قیمت ضرورت مندوں کو دیا جائے وغیرہ وغیرہ، الگ الگ مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ حالیہ ملک ہند کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب کا جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے، اس میں آپ حضرات کے تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں اور آسان زبان میں بھی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کو لفظ بہ لفظ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے سوشل میڈیا میں اس وقت جو بحث و مباحثہ جاری ہے، یہ علمی مباحثہ ہے، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ علمی مباحثہ جب ہو تو اس میں حصہ لینا چاہیے پورے روایات کا، اور پوری طرح سے جو ہے ایک دوسروں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے، اور اس میں علم میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس مباحثے میں تھوڑی کمی لائی جائے، اور یہ بڑا تسلی بخش جواب ہے حضرت مولانا کا، اور مولانا فرماتے ہیں ایک جگہ، میں اسی کو لفظ بلفظ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے ہر سوال کا جواب مل سکے۔ ناظرین گرامی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب قربانی کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ قربان یہ ایک اہم عبادت ہے جس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی، اور اس عبادت کی اہمیت و فضیلت پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، اور اس لیے کہ یہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ چنانچہ قربانی ہر ایسے عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اتنے پیسے یا کوئی سامان ہو جو نصاب زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جائے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک چھوٹے جانور کو ذبح کرنا یا بڑے جانور میں حصہ لینا ضروری ہے۔ کوئی دوسرا عمل قربانی کے بدلے کافی نہیں ہوگا، اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہو اور وہاں قربانی کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو، وہاں جانور کی قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ اگر وہ اپنے مقام پر قربانی نہیں کر سکتا لیکن دیہات یا کسی اور مقام پر قربانی کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وہاں قربانی کر لے۔ ہاں، اگر جانور خرید لیا اور قربانی کے ایام میں قربانی نہیں کر سکا تو اب اس زندہ جانور کو صدقہ کر دینا واجب ہے، اور اگر ناواقفیت کی وجہ سے اسے ذبح کر دیا تو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کا گوشت اور چمڑا یعنی سارا سامان غریبوں پر صدقہ کر دیا جائے، نہ اس میں سے خود کھانا جائز ہے اور نہ مستطیع لوگوں کو کھلانا جائز ہے، یعنی رشتہ داروں کو کسی کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے جو مستطیع ہوں۔ ہاں، اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے جو مستطیع ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زندہ جانور کی قیمت کے مقابلے اگر ذبح کیے گئے جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہو تو اس کمی کے بقدر بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بہت ہی باریک چیزیں ہیں ناظرین، اس کو آپ غور سے سنیں۔ اور اگر جانور خریدا نہیں گیا تھا اور قربانی کے ایام گزر گئے تو اب جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر نفل قربانی کا ارادہ ہو یعنی قربانی واجب نہ ہو اور قربانی کرنا چاہتے ہوں یا دوسرے رشتہ داروں جیسے والدین اولاد وغیرہ کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں حالانکہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے یا ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہوں تو یہ سب نفل قربانی کی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں یعنی ان نفلی صورتوں میں اس بات کی گنجائش ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے قربانی کرنے کے بجائے قیمت صدقہ کر دی جائے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حج نفل کی جگہ اس کے اخراجات کو صدقہ کر دینا نہ صرف جائز بلکہ ضرورت کے لحاظ سے بعض حالات میں مستحب بھی ہیں۔ اس لیے دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو واجب قربانی ہے اس کو قربانی ہی کے ذریعے ادا کیا جائے اور نفلی قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب واجب قربانی کے ادا کرنے میں قانونی رکاوٹ ہو اور اس رکاوٹ کو دور کرنا ممکن نہ ہو تو ذوالحجہ کے بعد اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ چرم قربانی دینی مدارس کے لیے آمدنی کا اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ اس بار رمضان مبارک میں مدارس کو آمدنی بہت معمولی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمام دینی مدارس سخت دشواری کی حالت میں ہیں۔ اساتذہ کو نصف تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اس لیے
نفل قربانی اور واجب قربانی میں رکاوٹ کی وجہ سے جو صدقہ کیا جائے اس میں ترجیحی بنیاد پر دینی مدارس کا خیال رکھا جائے، یہ ہماری ملی ذمہ داری ہے۔ قربانی کرنے کی صورت میں پوری احتیاطی تدابیر کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ مویشی پالتے ہیں ان میں حفظان صحت کا شعور بہت کم ہوتا ہے، جانور شہر پہنچنے تک بہت سے ہاتھوں سے گزرتا ہے، قصاب حضرات بھی بے احتیاطی ہو سکتی ہے اور گوشت کی تقسیم میں بھی اس کا خطرہ ہے، اس لیے ہر پہلو سے احتیاط برتتے ہوئے اور حفاظتی تدبیروں کو روح بعمل لاتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے قربانی ایک شرعی عمل ہے اسی طرح اپنی اور دوسروں کی صحت اور زندگی کی حفاظت بھی ایک شرعی فریضہ ہے۔ یہ مولانا کا لفظ بلفظ پریس ریلیز ہے جو قربانی کو لے کر کے جس طرح کے خیالات الگ الگ سامنے آ رہے تھے اس کے لیے جو ہے من جملہ طور پر یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آخر میں جو مولانا کا قربانی کو لے کر کے واضح الفاظوں میں یہ تھا کہ اگر واجب قربانی بھی قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ دوسری جگہ اجتماعی قربانیوں میں حصہ لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور وہاں ہو رہا ہے، تب یہ شکل نہیں پیدا ہوگی۔ سب کچھ ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں کہ واجب آپ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، تب جا کر کے آپ کو جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ ذوالقعدہ کے بعد جو ہے اس کی قیمت آپ ہدیہ کریں یا جو آپ کی جو ہے جو یہاں مولانا نے کہا جائے اس کو کیا جائے۔ تو ناظرین یہ آپ کے سارے سوالات کے جوابات حضرت مولانا نے دی ہیں، لہٰذا جو ہے آپ اس پر غور کریں اور ہمارے سلسلے میں بھی جو بیان ہم نے جو اعلان شروع میں کیا ہے اس پر بھی غور کریں، غور و خوض کرنے کے بعد اس سلسلے میں لیں، آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، اس لیے کہ اس وقت ایک بہت ہی زیادہ بحث اس سلسلے میں چل نکلی ہے سوشل میڈیا میں، اور قربانیوں کو لے کر کے ویسے بھی اس وقت جو ہے ایک عجیب قسم کی بے چینی ہمارے مسلمانوں میں دیکھنے میں مل رہی ہے۔ بہہ کے اپنا ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔